بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ حاضرین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میں آج جس موضوع کے تحت کچھ بتانے کی کوشش کروں گا وہ ہے صدقات و خیرات۔ یقیناً صدقات و خیرات، غیروں کی مدد کرنا، اپنے مال سے کچھ نکال کر کے دوسروں تک پہنچانا، جسے ہم اور آپ یہ کہہ لیں کہ سخاوت و فیاضی اور دیگر کی ضرورتوں میں شرکت کرنا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمیشہ ہر زمانے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ اور کیا کہنا اگر یہ صفت کسی کے اندر رمضان مبارک کے مہینے میں اور زیادہ ہو جائے تو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہر چیز کے اجر و ثواب کو بے پناہ بڑھا دیتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف بڑے ہی سخی اور فیاض تھے، لیکن یہ سخاوت اور فیاضی خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں اور زیادہ ہو جاتی تھی، اور اسی لیے ان اعمال کی اہمیت رمضان المبارک میں دوبالا ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو انسان ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، لیکن خاص طور سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس مہینے میں اسے کثرت سے صدقات و خیرات اور ضرورت مندوں کو اپنے مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ تو یہ فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہمیں بھی رمضان مبارک کے مہینے میں سستی اور کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حسب استطاعت اللہ رب العزت نے جتنی بھی آپ کو قوت و طاقت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے یہ سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ آپ باد صبا سے زیادہ تیز
सखावत किया करते थे, यानी कोई हद और कोई हद नहीं हुआ करती थी आपके सखावत करने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पाक माल की कमाई से एक खजूर भी सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस सदका की हुई खजूर को एक पहाड़ के बराबर अजर और सवाब में बदल देते हैं। लेकिन शर्त है दोस्तों कि ये कमाई हमारी हलाल की हो, हराम की न हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि अपने मज़दूरों की कमाई रोक करके, अपने मज़दूरों की उजरत रोक करके और बेपनाह खर्चा करते हैं, जबकि जिसका हक़ है उसके हुकूक़ की हक़ तलफ़ी करते रहते हैं। नहीं दोस्तों, अपने हलाल कमाई की और अपने कमाई की, न ये कि गैरों के कमाई की आप खूब वाहवाही करें और नाम कमाने की कोशिश करें। दोस्तों नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। या इसी तरीक़े से धोखा दे करके माल कमाना और फिर माल इकट्ठा करके रमज़ान मुबारक के महीने में गरीबों में तकसीम करना, गरीबों पे निछावर करना, गरीबों के लिए लुटाना और लोगों के यहाँ नाम कमाना ताकि लोग आपको ज़्यादा जो है ख़र्च करने वाला कहें, ज़्यादा इफ्तार कराने वाला कहें, ज़्यादा जो है तकसीम करने वाला कहें। लेकिन ये पैसा आपने धोखा दे करके हासिल किया है, हराम तरीक़े से हासिल किया है। तो दोस्तों, बजाय इसके कि आपको इस पर अजर मिले, अजर के बजाय आपको विज़्र उस पर मिलेगा, उस पर गुनाह मिलेगा। इसलिए दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में हमें अपने हलाल कमाई की कुछ रकूम को गरीब और मिस्कीन में, ज़रूरतमंदों में, जो मोहताज हैं, जिन्हें हाजात व ज़रूरियात पेश आती हैं, और यकीनन हर दौर में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो फ़क़्र फ़ाक़ा की ज़िंदगी गुजारते हैं और लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, दस्तदराज़ी नहीं करते हैं, कशकोल ले करके नहीं जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरतमंद होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का हाथ पकड़ना, ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों के साथ हमारा ताउन होना, ताउन करना ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत ही ज़रूरी है। आप गौर कीजिए दोस्तों कि रमज़ान मुबारक का महीना कितना अज़ीम महीना होता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हर इबादतों के अजर सवाब को बढ़ा करके 1 से 10 और 10 से न जाने 700 गुना तक और उससे भी ज़्यादा बंदों को देता है। तो हम क्यों बुखालत से काम लें, हम क्यों बखीली करें, हम क्यों किसी आदमी को अपने जो रिश्तेदार हों, करीब हों, या इसी तरीके से गांव मोहल्ले के हों, या हम जिन्हें जानते हों या न भी जानते हों, तो उसके ऊपर हमें सदका तो खैरात करना चाहिए।
اس لیے کہ یہ تعاطف، یہ مودت، یہ محبت، یہ آپس میں بھائی چارگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے اگر ہم یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں دوستو، تو اس کے اندر اور زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ ویسے بھی نکال کر کے ضرورت مندوں تک پہنچائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یقیناً دوستو، ہر مقام پر، ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر کچھ ایسے ضرورت مند آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پسارتے ہیں، آپ سے طلب نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ ان کے دائیں بائیں سے پتہ لگائیں تو یقیناً وہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں صدقات و خیرات اس رمضان مبارک کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے ہمارے لیے مہیا کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اس نعمتوں سے ہم غریبوں کی بھی مدد کریں، ضرورت مندوں کی بھی مدد کریں، ہم ان کے پریشان اور پریشانیوں میں اور مشکلاتوں میں کام آئیں، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی پیار محبت اور آپس میں مودت کے ساتھ مل کر کے رہیں اور دوسروں کی ضرورتوں میں کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی صدقات و خیرات سے مدد کریں اور ان کی ضروریات کا ہمیشہ خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔